اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آیا ہوا تھا خان ظفر خان صاحب سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے بہت اچھی باتیں بولی، میں نے سوچا چلیں ان سے انٹرویو لے لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ میں چھوٹا ہوں، باتیں صحیح نہیں بول سکوں گا، اس لیے ابو کی ہیلپ لوں گا۔ تو چلتے ہیں آگے اگلی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سیاست پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی ایک سال یا 8-10 مہینے رہ جاتے ہیں تو کافی پالیٹکس تیز ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے تھے خان ظفر خان صاحب، تو پچھلے دنوں میں ان کی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اور خاص کر کے میری یہ چھوٹا جو بچہ ہے یہ کافی متاثر ہوا تھا اور یہ خان صاحب سے ملنا بھی چاہ رہا تھا، تو ہم نے کہا چلو ان سے ملاقات بھی کر لیں گے اور آج خان صاحب سے پوچھیں گے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، انہوں نے سیاست کب شروع کی، کیسے شروع کی اور سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ نے سیاست کب شروع کی، کیسے شروع کی اور سیاست میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ہوا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے اس بچے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اتنی خواہش کی ہے۔ سیاست میں ہمارے خاندان کا کوئی مجھ سے پہلے کوئی بندہ نہیں رہا۔ میں نے 1990 میں یہ کام شروع کیا ہے۔ جب پیر علی جان شاہ صاحب الیکشن لڑے ہیں تو میں نے ان کی سپورٹ کی ہے۔ اس کے بعد علی محمد چاچا، پھر مسعود خالد صاحب، پھر افسر شاہد صاحب، پھر چودھری یوسف صاحب، پھر آتے رہے۔ میں سپورٹ ہی کرتا ہوں لیکن میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں۔ میں نے ساری زندگی پیپلز پارٹی میں نکالی۔ ابھی جب یہ میر پر ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تو ہم ویسے گئے تھے میر پر، تو وہاں دیکھا کہ پورا پاکستان آیا ہوا ہے۔ زرداری ہاؤس کی تمام جو لوگ ہیں وہ بھی ادھر سے، میاں نواز شریف کی پوری گورنمنٹ ادھر سے، ضمنی الیکشن تھے میر پر۔ تو میں نے کہا یہ کشمیر کا بندہ ہے سلطان محمود چودھری جی، ان کے کشمیر کے لیے بھی بڑا کام ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ سارے لوگ ان کی مخالفت کے لیے ادھر آ گئے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا ان کی سپورٹ کرنی چاہیے سلطان محمود چودھری صاحب کی، تو پھر میں نے ان کی سپورٹ کی۔ پھر میں چیئرمین تھا توقات کا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میں ممبر بھی تھا۔ تو میں نے پھر دوسرے دن ٹڈیال آ کر میں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا، چیئرمین شپ سے بھی میں نے استعفیٰ دیا۔ پھر میں میر پر چلا گیا تو سلطان محمود چودھری صاحب کی میں نے سپورٹ کی، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ الیکشن بھی جیت گئے۔ تو پھر تقریباً ایک ہفتے بعد میں نے پروگرام بنایا کہ برسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ شامل ہو جائیں، تو پھر میں باضابطہ طور میں نے جلسہ کیا اور میں شامل ہو گیا۔ تو خان صاحب پچھلے دنوں میں آپ کی کوئی ایک ویڈیو تھی کافی وائرل ہوئی تھی، جس میں آپ نے شاید یہ محسوس کیا کہ آپ کو پارٹی سے ٹکٹ نہیں مل رہا یا کوئی اس طرح کے کچھ معاملات ہیں جو کہ زیر بحث آئے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے آپ کو آگے ملے گا؟ اگر نہیں بھی ملتا تو کیا آپ پی ٹی آئی کی سپورٹ جاری رکھیں گے؟ اس سے پہلے ڈڈیال میں تنظیم سازی کا آغاز ہوا ہے۔ اظہر صادق صاحب پچھلا الیکشن لڑے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ تنظیم سازی ہونے والی ہے، ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے، بیٹھ کر تنظیم سازی کریں گے اپنے صلاح مشورے سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اظہر صادق صاحب مسلم کانفرنس میں تھے تو میں پی ٹی آئی میں تھا، پی ٹی آئی ڈڈیال بنانے والا میں ہوں، یہ ویسے باتیں نہیں کر رہا، یہ ریکارڈ موجود ہے۔ جب میں پی ٹی آئی میں تھا یہ دوست یار میرے ساتھ تھے سارے، اس وقت اظہر صادق صاحب مسلم کانفرنس میں تھے، پھر وہاں سے وہ نون لیگ میں چلے گئے۔ نون لیگ میں بھی انہوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیا کہ ٹکٹ ہمیں مل گیا نون لیگ کا۔ پھر جب ان کو وہاں سے ٹکٹ نہیں ملا تو پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی بنانے والا میں ہوں، جماعت نے فیصلہ کر دیا، جماعت تو ادھر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، انہوں نے اس بات کا پاس کیا خان صاحب نے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کیا ہے، لندن میں ایک بابش والے
وہ بہت بڑے آدمی ہیں. وہاں بھی لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ان کے تھرو کوئی ٹکٹ لیں یا کچھ کریں، لیکن خان صاحب نے کہا یہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، وہاں کشمیر کا پریزیڈنٹ موجود ہے، وہی فیصلہ کرے گا. جو فیصلہ وزیر صاحب نے کرنا تھا، انہوں نے ٹکٹ ادھر صادق صاحب کو ہی دینا تھا. ادھر ڈڈیال ایک جلسہ تھا، میں جلسے میں تقریر کر رہا تھا تو لوگوں نے نیچے سے نعرے لگانے شروع کر دیے. میں سمجھ گیا تھا میں سیاسی کارکنوں کو ٹکٹ میرا نہیں ہے. میں نے لوگوں کو کہا بیٹھ جائیں، یہاں نعروں کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ بیٹھ جائیں. تو پھر انہوں نے ٹکٹ دے دیا. میں نے محسوس کیا کہ ہم نے پارٹی بنائی ہے، پارٹی کو نقصان نہ کریں. تو میں نے پارٹی کا جو فیصلہ تھا میں نے وہ قبول کرتے ہوئے میں نے جس کو ٹکٹ دیا ادھر صادق صاحب کو پارٹی نے، میں نے اس کی سپورٹ کی. میری سپورٹ کرنے کے باوجود مسلم کانفرنس کا اتحاد بھی تھا، تو تیسرے نمبر پر ہم آئے. جیتنے والے نے 12,000 ووٹ لیا، 12,500. ہم نے 6,500 یا 400 ووٹ لیے، مقابلے میں بھی ہم نہیں گئے. اس لیے کہ ادھر صادق صاحب نئے آدمی تھے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ادھر. تو ٹکٹ مل گیا، لیکن ان کا ایک بڑا خاندان تھا. جو یوسف صاحب 4-5 دفعہ ممبر اسمبلی رہے، وزیر بھی رہے. یہ اور بات ہے، اس وقت لوگوں میں اتنی جو شعور ہے وہ نہیں تھا. آج آپ خود سمجھتے ہیں گھر میں 4 لیڈر ہیں. جو یوسف صاحب نے بڑا اچھا ٹائم اپنا پاس کیا ہے، لیکن میں نے پارٹی کے فیصلے کو لبیک کرتے ہوئے پارٹی کی سپورٹ کی. پھر انہوں نے مجھے اتنا اگنور کیا. میرے ساتھ اس کی بات بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ دونوں بھائی بیٹھیں گے. میں نے کہا جو پرانے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ چلتے رہے، جو پارٹی بنانے والے، ان کو لازمی ایڈجسٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا نام ڈویژن میں بھیجا ہوا ہے. پتہ نہیں ڈویژن میں گیا یا نہیں، لیکن میرے کسی دوست نے انگلینڈ سے کہا آپ کا نام گیا ہوا تھا. ڈویژن ختم ہو گئے ویسے ہی. تو انہوں نے ہمیں اگنور کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو ضلع میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. میرے گھر بھی ادھر صادق نے کوشش کی آنے کی. میں ادھر ڈڈیال تھا، میں نے کہا ادھر ہی آ جاؤ. میں نے کہا میری بات نہیں، میں ایڈجسٹ ہو جاؤں، یہ کون سی بات ہے. جتنے لوگ میرے ساتھ چلتے رہیں، سارے لوگ نہ بھی ایڈجسٹ ہوں، لیکن کم از کم کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بہت قربانیاں ہیں. میں نے پارٹی کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. میرے 5 بھائی ہیں انگلینڈ، مزدوری کرتے ہیں. جو ہو سکا میں نے پارٹی کے لیے خرچہ کیا. میں جلسے کراتا رہا ہوں، جھنڈے بنواتا رہا ہوں، بڑے بڑے پروگرام میں نے کرائے. یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے کہ 1400-1500 موٹر سائیکل میں نے نکالا ہے. آزاد کشمیر پورے میں کسی نے اتنا موٹر سائیکل نہیں اکٹھا کیا کہ بارسٹر صاحب کا میں استقبال کرتا رہا ہوں. اتنا پارٹی کا کام کرنے کے لیے بعد میں مجھ پر پرچہ بھی ہوا ہے ایک اس وقت کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا ہے اور جبرن لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کرتا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، ان کو تکلیف تھی کہ یہ ہمیں چھوڑ کر گیا. وہ بھی لوگوں نے بڑا ساتھ دیا. یہ راجہ طارق صاحب بیٹھے ہوئے، عمران ہے، باقی سارے لوگ ہیں. انہوں نے بڑی جہد و جہد کی. لوگوں تو سب لوگ ہلکے کے لوگوں نے روڈ بلاک رہے، 24 گھنٹے روڈ بلاک رہے. پھر اس کے بعد انتظامیہ بھی بے بس ہو گئی ہے، تو پھر بیرسٹر صاحب بھی گئے وہاں، تو انتظامیہ نے ہمیں چھوڑا ہے. اتنی قربانی دینے کے بعد بھی کہ میرا یہ کوئی حق نہیں تھا کہ ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے، میرے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. عہدہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا. میں نے علیحدہ اپنا گروپ علیحدہ کر لیا. جب میں نے گروپ علیحدہ کیا تو پھر آپ نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ کارکن کس کے ساتھ ہیں، یوتھ کس کے ساتھ ہے. میرے ساتھ ہے، لوگ میرے ساتھ ہیں. یہ تو ریکارڈ موجود ہے. تو پھر مرکز نے ہمیں بلایا. انہوں نے ایک تنظیم سازی کر دی ویلفیئر کی. انہوں نے میری مرضی کے ساتھ تنظیم سازی کی. میں افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ سابق وزیر اعظم ہیں. اتنے قد کاٹ والے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب یہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہمارے بندوں کا، تو پھر یہ رات 12:30 بجے کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے قائد کشمیر اور ادھر صادق
اور اپنا یہ پورا گروپ لے کر ادھر اسلام آباد سیف اللہ نیازی صاحب کے دفتر چلے گئے. انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کریں, یہ نوٹیفکیشن جو ہے نا اس کو منسوخ کریں. تو پھر 4-5 گھنٹے کے بعد انہوں نے جو اتل بتا کوشش ہوئی, پھر انہوں نے ایلیگیشن لگایا مجھ پر. ادھر یہ میں انہوں نے پرسوں بلایا, ادھر میں گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ یہ خان ظفر جو ہے اس نے تقریر کی ہے ادھر آپ نے جلسے میں, تو اس نے کہا ہے کہ میں لیڈر مانتا ہوں چودھری محمد یاسین کو, میرا لیڈر چودھری محمد یاسین ہے. انہوں نے وہ جو فلم تھی اس میں کٹنگ کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا میں چودھری یاسین صاحب کو بہت مانتا تھا, میں اس کو اپنا لیڈر مانتا تھا, میں اس کے ساتھ لو کرتا تھا, تو یاسین کے ساتھ میں اتنا مانتا ہوں اس کو. لیکن میں نے تحریک انصاف اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے لیے ان کو بھی چھوڑا. انہوں نے آگے سے وہ بات نہیں بھری, پیچھے کاٹ کر جتنا میں نے کہا جو یاسین تھا میرا لیڈر تھا, میں اس کو مانتا تھا, انہوں نے اتنا وہ کٹنگ کر کے ادھر مرکز میں انہوں نے ادھر پیش کی ہے. پھر جب ہم گئے تو ہم نے کہا یہ فلم دیکھیں آپ ساری, ابھی میں آپ کو ریکارڈ دکھاتا ہوں, آپ اس پر بھی کیمرہ لگائیں. تو سر یہ میں جب انگلینڈ میں خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا تو اس وقت میں گیا تھا مانچسٹر برطانیہ میں. یہ آپ سارا ریکارڈ چیک کر لیں میں نے پارٹی کے لیے کتنا کام کیا ہے. جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی تو میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا. اس وقت ان نے مجھ پر جھوٹا پرچہ کروایا اور میں گرفتار ہوا ہوں. بھائی یہ لوگوں کا جمع کثیر جمع ہے, لوگوں نے انتظامیہ کا بالکل سسٹم جام کر دیا سارا. کہ یہ مناظریں آپ دیکھ رہے ہیں, آگ بھی لگی ہوئی ہے, تو لوگ بھائی نکلے ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے جو فنکشن کیا اپنے ڈیرے پر, یہ وہ ہے ایس پی کی خلاف ورزی صرف خان ظفر پر تھی, باقی آزاد کشمیر میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے کوئی نہیں تھی. تو پھر انتظامیہ کے ساتھ پھر معاملہ ہو بھی گیا, لیکن یہ جھوٹی ایف آئی آر تھی. یہ پرچہ اس وقت ہوا تھا, یہ ایف آئی آر وہ ہے جب میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو پھر پیپلز پارٹی والوں نے یہ جھوٹا پرچہ مجھ پر کروایا. تو لوگوں نے پھر احتجاج کیا, 24 گھنٹے روڈ بلاک رہے, تو اس کے بعد یہ معاملہ حل ہوا تھا. جو آپ نے سارا دیکھا, اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت ریکارڈ ہے. میں انشاءاللہ جہاں کہیں ضرورت پڑی تو میں لے کر جاؤں گا. میں نے جتنا پارٹی کے لیے کام کیا, ادھر صادق صاحب تو ابھی کل آئے ہیں, انہوں نے 22 دن میں 3 جماعتیں چین کی ہیں. 22 دن میں یہ ریکارڈ موجود ہے. مسلم کانفرنس, وہاں سے نون لیگ 10 دن نون لیگ میں رہے, تو پھر 1 ہفتے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. ہم تو جینوئن لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ہم نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا, جو انہوں نے اسلام آباد میں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہاں میرٹ کی بات ہوتی ہے,
वहाँ ना सुल्तान महमूद साहब, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। हम गए वहाँ, हमने अपनी बात की और हमें उस बात का पूरा मौका मिला बात करने का। वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा खान साहब का ये आइन बना हुआ है कि यहाँ कोई ना बड़ा है ना छोटा है, कानून सब के लिए बराबर है। तो फिर मैंने अपनी सारी उनको बात बताई। उन्होंने कहा आप इतने पुराने लोग हैं, आपने इतना पार्टी के लिए काम किया, तो फिर आप पहले आए क्यों नहीं हैं? मैंने कहा ये मेरी गलती समझ लें या जो भी समझ लें, मुझे तो यहाँ आना चाहिए था, अपनी बात बतानी चाहिए थी। तो उनकी गलती तो नहीं है, मरकज़ में सही बात होती है, इंसाफ की बात होती है, अदल की बात होती है। और मुझे इंशाल्लाह यकीन है, इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि आने वाला वक्त जो है वो मेरा होगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, अल्लाह ताला ऐसे सबब पैदा कर रहा है। जिन लोगों के साथ मैं इस्लामाबाद मिला हूँ वो सही मेरिट की बात करते हैं। उन्होंने किसी की नहीं की कि अदर सादिक कौन है, खान ज़फ़र कौन है, वो मेरिट की बात करते हैं। खान साहब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यकीन भी है, आप ये रिकॉर्ड जब लेके जाएंगे तो जब आपकी पार्टी में मेरिट पे फैसले होते हैं तो यकीन है, हम भी पूरे एतमाद हैं। ज़ाहिर बात है, PTI ने कहा था कि तब्दीली हम लाएंगे, तब्दीली तो आएगी। अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप कौन सी वजारत को लेना पसंद करेंगे जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये वजारत ठीक काम नहीं कर रही है, और अगर मुझे ये वजारत मिल जाए तो मैं इसमें बेहतरी ला सकता हूँ? वो कौन सी वजारत आप समझते हैं और उसमें आप क्या काम करना चाहते हैं? सर बात यह है कि वजारत कोई नहीं, वजारत की बात नहीं, अदारे मजबूत होने चाहिए। यहाँ मिनिस्टर साहब खम्मा लगा रहे हैं, मिनिस्टर साहब ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, मिनिस्टर साहब सड़क बना रहे हैं। ये कोई मिनिस्टरों का काम नहीं है, ये किसी वजारत का काम नहीं है। अदारे मजबूत होने चाहिए। ये महकमे बरक़ियात का काम है, वो चेक करें कहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कहाँ खम्भे की ज़रूरत है, कहाँ तारों की ज़रूरत है। या तालीम का कोई मामला है तो ये तालीम का जो महकमा ढांचा जो बना हुआ है, ये तालीम के महकमे का काम है। वज़ीर का क्या काम है? स्कूल चला जाए, ये करना है, ये करना है। ये जो तालीम के हेड हैं, डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का काम है इधर आएँ, स्कूल को देखें क्या मसला है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये महकमा तालीम का काम है। अगर कोई सड़क का मामला है, ये वज़ीर कौन है जो देने वाला है? ऑलरेडी एक आपको पता है इस बात का कि ऑलरेडी एक महकमा मौजूद है, ये उस महकमे का काम है। ये देखिए, ये चौधरी यासीन साहब के घर सड़क जाती है कि नहीं, या यहाँ कितने घर हैं, इन घरों को कितनी मुश्किलात है, इनको ज़रूरत है। मेरी आखिरी और पहली ख्वाहिश ये होगी कि इंशाल्लाह अदारे मजबूत हों। जब अदारे मजबूत होंगे तो वजारत की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो MLA बनकर असम्बली में जाता है उसका काम है कानून बनाना, उसका ये काम नहीं है कि खम्बा बिजली ट्रांसफार्मर किसी को दे किसी को ना दे। अब मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अदारे मजबूत हों। अच्छा, शारिक साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है। शारिक साकिब, आप मुझे ये बताएं कि आपने खान साहब को सबसे पहले कहाँ देखा और आपने मिलने का शौक़ क्यों ज़ाहिर किया है? मैंने इनकी वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ये नहीं पता लगा कि सियासत क्या होती है। अच्छा, आपको अभी खान साहब की बातें सुनकर अभी क्या लगा है? खान साहब के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने बातें बहुत अच्छी की हैं, ये इंशाल्लाह कुछ तब्दीली लाएंगे। अच्छा, आप कोई सवाल अगर खान साहब से कोई पूछना चाहें? खान साहब, आप हमारे लिए क्या करेंगे? जब मैं किसी इक़्तिदार में होऊंगा तो आपका पूरा ख्याल रखूँगा। इंशाल्लाह तालीम के मामलात बहुत बेहतर करेंगे, आपको अच्छा सा डॉक्टर बनाएंगे। आप क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे ना, तो इलाज आप फ्री करेंगे या फ्री? तो फिर खाएंगे किधर से? थोड़ी फिर ले लूँगा। चलें खान साहब, बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पर मौजूद थे चौधरी यासीन साहब के घर, चौधरी नज़ीर साहब के घर। यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं।
ایک بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ چودھری محمد یاسین صاحب یہ بڑے آدمی ہیں، میں دل سے بھی یہ بات کہتا ہوں، یہ کوئی میری عادت بھی نہیں ہے خوشامد کرنے کی، نہ میں نے زندگی میں خوشامد کی ہے، میں وزیر اعظم کے سامنے بات سیدھی کرتا ہوں۔ جو یاسین صاحب بڑے آدمی ہیں، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق بڑا ہو، اچھا اخلاق اچھے خون کی پہچان ہوتی ہے۔ جو یاسین صاحب یہ ڈیرے دار بندے ہیں، میں جب بھی ادھر آیا ہوں، آج نہیں جب بھی آیا ہوں، اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سب لوگ ادھر کھانا کھاتے ہیں۔ جس گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتور پہاڑی پر جاتے تھے تو ان نے اللہ سے پوچھا، یا مولا کریم آج آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا، جب بارش کے قطرے زمین پر جاتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یا مولا کریم اس سے زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب لوگوں کے گھر بچیاں پیدا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یا مولا کریم سب سے زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جب لوگوں کے گھروں میں مہمان جاتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ یہ بڑے مہمان نواز بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ بھی شوق کرتے ہیں، یہ ڈیرہ داری انہوں نے بھی بہار رکھا ہوا ہے۔ بہار کے علاوہ بھی اس پورے علاقے میں ان کا بڑا تعلق واسطہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، ان کا بچہ چھوٹا اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحت بھی بہتر کرے۔ تو چلیے، یاسین صاحب اچھے آدمی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے انٹرویو لیا خان ظفر خان صاحب کے ساتھ، اور آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔